بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ترجمہ تفسیر درس کی کلاس کا جو کلاس ہے، کلاس نمبر 17 ہے، اور جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 157 157 جسے کہتے ہیں، رکوع نمبر 3، سورہ البقرہ، پارہ جز نمبر 1، اور جہاں سے تفسیر شروع ہوئی وہ صفحہ نمبر 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ لفظی ترجمہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، بعوضۃ فما فوقها مچھر کی ہو یا اس سے بڑی، فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم یہ کہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو، الذین ینقضون عہد اللہ نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالی کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ان یوصل یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم بس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن بس برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ربط
اس آیت کا، اس سبق کا، ان آیات کا جو ربط ہے وہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراض۔ مشرکین مقابلہ کرنے سے تو عاجز آ گئے، مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پاک پر اعتراض و شوشے چھوڑنے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم کی عام فہم مثالیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورہ الحج میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ تعالی کے سوا حاجت روا، مشکل کشا فرمایا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے بنائے اللہ تعالی کے سوا کارساز، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہیں، اتخذت بیتن، جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ مکڑی کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، اور معمولی سا تنکا لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غرضیہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹھی، مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، اس کی چھت کے نیچے یہ جالا بناتی ہے۔ یہ حال ہے مشرکوں کا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر اس کو یقین نہیں آتا، اس سے نیچے چھوٹے چھوٹے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا دستگیر بناتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا مٹیریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اس کا مٹیریل اس کے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم سے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، سورہ الکہف۔ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے، تو مشرکوں نے اعتراض کیا کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، بعوضۃ فما فوقہا، فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو۔ مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں اور مولویوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم مچھروں کو چھانپتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اس قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر اور عبارت عربی پڑھنے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور ہم گنہگار لوگوں کو معاف فرمائے اور ہم کو دین اسلام کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے علم سے علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ درس، اس کی 2 ویڈیو ہوں گی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس مکمل کریں گے۔ آج ہماری درس کی 17 نمبر ویڈیو مکمل ہوئی اور کل انشاءاللہ جو ہے ہم 18 نمبر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے اور درس نمبر 18 شروع کریں گے اور تیسرا رکوع جو ہے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔